میں ہوں علیم طاہر، آپ تمام احباب کی خدمت میں آداب عرض۔ احباب، آج ہم اردو یوک بھارتی 11ویں جماعت کی کتاب سے اطلاقی تحریر نظامت تمہید دیکھتے ہیں۔ مختلف ضرورتوں اور مقاصد کی تکمیل کے لیے سماجی، تعلیمی، مذہبی، تہذیبی، سیاسی، ادبی و تفریحی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات کو دلچسپ اور کامیاب بنانے میں جہاں پروگرام کی نوعیت، مشمولات، عنوانات اور شرکا اہم ہوتے ہیں، وہیں ناظم یعنی نظامت کرنے والا بھی بہت ضروری اور اہمیت کا حامل فرد ہوتا ہے۔ ناظم یا ناظم تقریب کے مشمولات و نکات کو اپنے حسن نظامت سے بہتر انداز، لب و لہجے اور برمحل موضوع، اشعار و اقوال سے سجا کر اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ تقریب سامعین اور ناظرین کے لیے دلچسپی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نظامت کیا ہے؟ سوال۔ نظامت ایک فن ہے اور موجودہ پیشہ ورانہ زمانے میں روزگار کا ایک ذریعہ بھی۔ ایک اچھا ناظم مناسب لب و لہجے، پر اثر تمہیدی کلمات اور تقریب کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے اظہار کو برجستہ اور دل پسند بنا دیتا ہے۔ وہ تقریب کی مناسبت سے اشعار کا انتخاب، اقوال کا استعمال، رنگ ظرافت کی آمیزش، مناسب و موضوع الفاظ میں تبصرے اور رائے کی شمولیت اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے خبروں کے بیان کو بروئے کار لا کر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس سے تقریب بغیر کسی اکتاہٹ کے رواں دماں رہتی ہے۔ نظامت کے شعبے دیکھتے ہیں۔ ماضی قریب میں عموماً مذہبی، سماجی، ادبی اور سیاسی تقریبات میں نظامت کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے۔ یہ نظامت محدود رہا کرتی تھی۔ ناظم محض اعلان کرنے تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ نظامت میں بھی تبدیلی آئی۔ ناظم کی حیثیت مرکزی ہو گئی، اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا، تقریبات کی نوعیت تبدیل ہوئی اور رابطے کی ضرورت بڑھتی گئی۔ نت نئی تقریبات الگ الگ عنوان اور انداز سے منعقد ہونے لگیں۔ ان تقریبات کو مؤثر اور کامیاب بنانے میں ناظم تقریب کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ فن مقبول ہوا اور آج یہ جز وقتی روزگار کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے۔ نظامت کے فن کے پیش نظر اس کے مختلف شعبے تشکیل پا گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ شعبے کون سے ہیں۔ تقریبات کے لحاظ سے شعبے اور پروگرام۔ سماجی تقریب میں اصلاح معاشرہ، سماجی بیداری مہم، الوداعی تہنیتی تقریب۔ ادبی تقریب میں مشاعرہ، نثری نشست، ادبی کتابوں کا اجرا، سیمینار، مباحثہ۔ اور ثقافتی تقریب میں ڈرامہ، نکڑ ناٹک، رقص، موسیقی، گیت گائن۔ سیاسی تقریب میں جلسہ، جلوس، احتجاجی میٹنگ، ہڑتال وغیرہ۔ سرکاری تقریب میں یوم آزادی، سیاسی تقریب میں جلسہ، جلوس، احتجاجی میٹنگ، ہڑتال۔ اور سرکاری تقریب میں یوم آزادی، یوم جمہوریہ، سرکاری اسکیموں سے متعلق جلسہ۔ مذہبی تقریب میں جلسہ، وعظ، مجلس۔ کھیل کود کی تقریب میں افتتاحی و اختتامی تقریب، تقسیم انعامات، راست اطلاعات، کمنٹری۔ پیشہ ورانہ تقریب میں صنعت و حرفت، کاروبار سے متعلق رہنمائی کی تقریب، ورکشاپ۔ ریڈیو ٹی وی نشریات میں بحث و مباحثہ، انٹرویو اور پیشکش۔ یہ جو کالم آپ کے سامنے پیش کیا گیا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد نظامت ذریعہ روزگار۔ بے شک مختلف نوع تقاریب کا اہتمام و انتظام نیز ان کی انفرادیت کو قائم رکھنے اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ناظم تقریب کا انتخاب اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ اس شعبے میں مہارت رکھنے والے افراد کو باقاعدہ معاوضہ و مشاہرہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ٹی وی، ریڈیو پر نظامت کرنے والے ناظم تو باقاعدہ ملازمت کرتے ہیں۔ دیگر تقاریب میں بھی نظامت کرنے والے جز وقتی طور پر اس شعبے سے منسلک ہو کر روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ نظامت کیسے کریں؟ دیکھیے، الف بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہنر مندی بھی۔
الف میں پیشگی تیاری. پیشگی تیاری میں سب سے پہلا نمبر ہے مطالعہ. مطالعہ علم میں اضافے اور معلومات کی حصولیابی کا ذریعہ ہے. اس سے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ اور فکری ارتقاء ہوتا ہے. کامیاب ناظم اپنے شعبے کے لحاظ سے مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ اس شعبے سے متعلق صحیح و مستند معلومات کا بر وقت اظہار کر سکے. اخبارات کے مطالعے سے وہ حالات حاضرہ سے واقفیت حاصل کرتا ہے. زبان و ادب اور شعر و افسانے کی مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے صحیح زبان صحیح تلفظ سے اور ضرورت کے مطابق موضوع اشعار بھی سناتا ہے. ناظم صرف ایک ہی زبان کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ وہ مختلف زبانوں سے بھی واقفیت حاصل کرتا ہے تاکہ موقع و محل اور ضرورت کے لحاظ سے اسے استعمال کر سکے. یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. پھر اس کے بعد ہے مطالعے کی 2 قسمیں ہیں. الف مسلسل مطالعہ، بے وقتی مطالعہ. مسلسل مطالعے کی تعریف میں یہ مطالعہ بامقصد ہونا چاہیے. اپنے ذوق و شوق کی تکمیل کے لیے اس مطالعے کو باضابطہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ معلومات میں اضافہ ہوتا رہے. اب بے وقتی مطالعہ، یہ مطالعہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے. وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے. تقریب کی نوعیت کے لحاظ سے تقریب کے مقاصد کے پیش نظر مشمولات، مقررین اور نکات کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ اہم اور منتخب مواد کا مطالعہ نظامت کو مؤثر بنانے میں مددگار ہوتا ہے. نمبر 2 سماعت. ایک اچھے اور پیشہ ور ناظم کو بہترین سامع بھی ہونا چاہیے. اسے چاہیے کہ پروگرام کی نظامت سے پہلے دیگر تقریبات کے ناظم حضرات کی نظامت کو بغور سنیں، ان کی خوبیوں اور خامیوں کو نوٹ کریں، دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھیں، ان کی خوبیوں کو دھیان میں رکھ کر نئی خوبیاں پیدا کریں. سننے سے تلفظ کی اصلاح ہوتی ہے، تلفظ کی اصلاح ہوتی ہے، الفاظ کی ادائیگی کا سلیقہ آتا ہے، لب و لہجہ درست ہوتا ہے، انداز بیان میں تبدیلی آتی ہے، سنا ہوا مواد دیر تک یاد رہتا ہے. اس لیے دیگر تقاریب کی ریکارڈنگ سننا چاہیے. یوٹیوب اور دیگر چینلوں پر پروگرام سنتے رہنا چاہیے. اس سے نظامت میں نکھار آ سکتا ہے بے شک. نمبر 3 اظہار خیال کی تیاری. نظامت میں آواز کے ساتھ اظہار خیال میں سلیقہ مندی اور تسلسل ضروری ہے. دیے ہوئے نکات کے تحت کسی کو مدعو کرنے اور اس کی بات ختم ہونے کے بعد موضوع الفاظ میں مختصر اور جامع تبصرہ اور تمہیدی کلمات کہنا ضروری ہوتا ہے. اچھا ناظم سلیقہ مندی سے اظہار خیال کی مشق کرتا ہے. پروگرام سے قبل کچھ اہم باتوں کو نوٹ کر کے ان کی مشق کر لیتا ہے تاکہ دوران تقریب ان کا استعمال بہتر ڈھنگ سے یا بہتر طریقے سے کر سکے. اس کے بعد 4 نمبر ہے مشق. ناظم مشاعرہ یا ناظم تقریب کو چاہیے کہ وہ مندوبین سے متعلق معلومات کی زبانی مشق کر لے. زبانی مشق تقریب کے دوران کب کیا کہنا ہے یا کب کیا بولنا ہے، کہاں کون سا شعر پڑھنا ہے، کس معلومات کو بیان کرنا ہے، سامعین کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کن باتوں کا اظہار ضروری ہے. کامیاب ناظم تقریب سے پہلے ایسی مشق ضرور کرتا ہے. نظامت شروع کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ ناظم تقریب کے موضوع اور اس کے مقصد سے متعلق معلومات حاصل کر لے. بے شک معلومات حاصل کر لے. تقریب کے دعوت نامے کے پیش نظر حفظ مراتب کا خیال رکھے. تقریب کے شرکاء، سامعین و ناظرین کی عمر و دلچسپی، پسند اور توقعات کو دھیان میں رکھے. یہ بہت ضروری ہے. ہر ایک کا احترام لازم ہے. یہ انتہائی لازمی گفتگو ہے. نمبر 4 تقریب کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کے لیے ذہنی طور سے تیار رہے. بر وقت تبدیلی ہو تو صورتحال پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اس کا شعور رکھے تاکہ تقریب میں خلل واقع نہ ہو. دوران نظامت ایسا کریں. نمبر 1 تقریب کے آغاز میں سامعین کو مناسب القاب سے مخاطب کریں. روایت کے مطابق سلام و استقبال کریں، تعارف پیش کریں. نمبر 2 مناسب لب و لہجے اور اچھے الفاظ میں موضوع اشعار کی مدد سے تمہیدی کلمات پیش کریں اور تقریب کے عنوان کا اعلان کریں. نمبر 3 ترتیب شدہ پروگرام کے لحاظ سے تقریب کو ایک روانی کے ساتھ آگے بڑھائیں. ہر مرحلے کو دوسرے مرحلے سے مربوط کرنے کے لیے مختصر و جامع تبصرہ کریں. اقوال، ظریفانہ جملے، اشعار وغیرہ سے اگلے مرحلے کا آغاز کریں. نمبر 4 موقع و محل کے لحاظ سے وقت کا خیال رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق اپنی گفتگو کو پیش کریں.
दौरान निज़ामत सामईन को अपनी आवाज़ और मालूमात के जहर से बांधे रखें, सामईन के तजस्सुस को बरकरार रखें कि अब क्या बोलेगा नाज़िम, अब क्या कहेगा, अब क्या कहेगा। तजस्सुस बरकरार रहना ज़रूरी है। ऐसा ना करें, ख़ास तौर पे मुबालगा आरई से काम न लें, चीखो पुकार ना करें, मुकर्रिरीन की तमाम बातों को न दोहराएं, सही गलत का फैसला ना सुनाएं, मुआजना ना करें। और नंबर 4, बार बार एक ही बात की तकरार ना करें। अगर इन तमाम बातों पर तवज्जो दें तो आप एक अच्छे नाज़िम बन सकते हैं। बेशक यहीं पर ये जो मालूमाती सबक है वो इख्तिताम पजीर होता है। मशक़ी सरगर्मियाँ में जो सवालात दिए हैं कि कामयाब नाज़िम तकरीब की खूबियाँ बयान कीजिए। नंबर 2, निज़ामत की पेशगी तैयारियों के बारे में अपने तजुर्बात लिखिए। नंबर 3, निज़ामत के दौरान ऐसा करें और ऐसा ना करें से मुताल्लिक नुकात लिखिए। नंबर 4, निज़ामत के लिए मुताला और मश्क ज़रूरी है, अपनी ज़ाती राय लिखिए। सरगर्मी या मंसूबा में दिया है। नंबर 1, यौम जमहूरिया यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए निज़ामत का खाका तैयार कीजिए। नंबर 2, तरग़ीब यौम मुताला प्रोग्राम की निज़ामत के लिए नुकात तैयार कीजिए। और नंबर 3, तो स्कूल की किसी अलविदाई तकरीब की निज़ामत का खाका तैयार कीजिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को। फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए कलाम के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। जो अहबाब हमसे नए जुड़ रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन से आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।